السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ سچ ہے یا جھوٹ یہ تو معلوم نہیں، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن وہ اکیلا اداس بیٹھا تھا تو اس کے بڑے وزیر نے اس کے پاس آ کے پوچھا، بادشاہ عالم، آخر آپ کس بات پر اتنے اداس ہیں؟ آپ کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے شہر اور دیہات پھل پھول رہے ہیں، ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے، پھر آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور میرے پاس دھن دولت کی کوئی کمی نہیں، بادشاہ نے جواب دیا، لیکن مجھے یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے، مرنے کے بعد اس دنیا میں میرا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ وزیر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، میرا بھی تو یہی حال ہے۔ بادشاہ اور وزیر دونوں دیر تک بیٹھے اپنا اپنا رونا روتے رہے۔ بالآخر انہوں نے قلندر بن کر دنیا کی سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں سفر پر نکلے، بہت دنوں تک چلتے رہے، بہت سے راستے طے کیے اور بالآخر ایک دن وہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ کے پاس آ نکلے۔ باغ کے چاروں طرف باڑ بنی ہوئی تھی اور اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا تھا۔ باغ کے اندر رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، درختوں پر چڑیاں چہچہا رہی تھیں، پھولوں اور ہری ہری گھاس کی بھینی بھینی خوشبو دل و دماغ کو تر و تازہ کیے دیتی تھی۔ درختوں کے نیچے قالین بچھے ہوئے تھے اور ان پر نرم نرم گدے اور تکیے پڑے تھے۔ باغ ایسا تھا کہ اس کے اندر جانے والا خود بخود اپنی تمام فکروں اور پریشانیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا اور اپنا سارا دکھ درد بھول جاتا۔ باغ کے گرد گھوم پھر کر دونوں قلندروں نے اندر جانے کا راستہ پا ہی لیا۔ دونوں اندر گئے اور درخت کے نیچے بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک سفید ریش بزرگ سفید کرتا پہنے ہوئے کہیں سے نمودار ہوئے اور مہمانوں کے پاس آ کر ان سے پوچھا، بیٹو، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بادشاہ اور وزیر دونوں فوراً کھڑے ہو گئے اور اس بزرگ کو جھک کر سلام کیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اپنے خیالات یکجا کیے اور آخر بزرگ کو بتایا کہ ہم دونوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بے فرزند ہیں، اس لیے ہم نے دنیا کے تمام عیش و آرام کو چھوڑ کر درویشی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ بزرگ نے ان کی باتیں خاموشی سے سن لیں اور پھر اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر دو سرخ سرخ سیب نکالے اور ان دونوں کو ایک ایک سیب دیتے ہوئے کہا، بیٹو، یہ سیب لے لو اور اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ گھر جا کر یہ سیب اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر کھانا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جاؤ، گھر جا کر اپنا کام سنبھالو، ہمیشہ انصاف کا دامن پکڑے رہو، عقل سے حکومت کرو، اپنے ملک کی خبر گیری کرو، اپنی رعایا کو دکھ نہ پہنچاؤ۔ ہاں، ایک بات اور یاد رکھنا، تم میں سے کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام طاہر، اور بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام زہرا رکھنا۔ وہ جب تک چھوٹے رہیں ان کو ایک دوسرے سے الگ نہ کرنا اور بڑے ہو جائیں تو ان کی ایک دوسرے سے شادی کر دینا۔ یہ کہہ کر بزرگ وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ اور وزیر نے بڑے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ بزرگ نے جیسا کہا ویسا ہی کریں گے۔ دونوں گھر لوٹ آئے اور انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا اس بزرگ نے کہا تھا۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، خوشی سے بادشاہ اور وزیر دونوں کے پاؤں جیسے زمین کو نہیں چھوتے تھے۔ آرزوئیں راتوں کو بھی انہیں سونے نہیں دیتی تھیں۔ وہ ایک ایک لمحہ فرزند کی پیدائش کے انتظار میں بتاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اور وزیر دونوں درباریوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے شکار کھیلنے چلے گئے۔ ان کو گئے 3 دن ہوئے تھے کہ ان کے گھروں میں خوشی کے نغارے بج اٹھے۔ بادشاہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور وزیر کے ہاں لڑکا۔ دونوں کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے فوراً آدمی دوڑائے گئے۔ وہ دونوں ساتھ تھے۔ آنے والوں نے پہلے بادشاہ کو خوشخبری سنائی، بادشاہ عالم، انعام دیجئے، ملکہ کی لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے وزیر سے مخاطب ہو کر کہا، وزیر اعظم، انعام دیجئے، آپ کی بیگم صاحبہ کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ دن رات بیٹے کا خواب دیکھا کرتا تھا،
بیٹی پیدا ہونے کی خبر سن کر وہ مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے پیغام لانے والے کی طرف ایک سفید رومال پھینکتے ہوئے حکم دیا، ابھی جا کے بچی کو مار ڈالو اور میرا یہ رومال اس کے خون سے رنگ کر لاؤ۔ جہاں تک وزیر کا تعلق تھا وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، دیوانوں کی طرح اچھلتا کودتا فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر اسے سر پر دوڑاتا ہوا گھر روانہ ہو گیا۔ اپنے گھر کے نزدیک پہنچا تو اچانک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وزیر زین پر سے زمین پر گر پڑا، اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ بیچاری وزیر کی بیوی کے لیے مصیبتوں کے دن شروع ہوئے، وہ کڑتی اور روتی اکیلی بچے کی پرورش کرنے لگی جو اس دنیا میں آتے ہی یتیم ہو گیا تھا اور جس کو اپنے باپ کی صورت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، لڑکا کافی بڑا ہو گیا، وہ دوڑ دوڑ کر باہر سڑک پر آنے لگا۔ ایک دن وہ باہر سڑک پر کھیل رہا تھا کہ بادشاہ نے کھڑکی سے اس کو دیکھ لیا۔ یہ کس کا لڑکا ہے؟ اس نے اپنے نئے وزیر سے پوچھا۔ نیا وزیر اٹھ کر آداب بجا لایا اور کہا، بادشاہ عالم، یہ لڑکا آپ کے وزیر مرحوم کا بیٹا طاہر ہے۔ آپ کی بیٹی زندہ ہوتی تو وہ بھی آج اتنی ہی بڑی ہوتی۔ یہ الفاظ سن کر بادشاہ کا دل تڑپ اٹھا۔ افسوس اور ندامت سے اس نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، لعنت ہو مجھ پر کون سا شیطان سوار ہو گیا تھا کہ میں نے اس کو مروا ڈالا۔ وزیر نے بادشاہ سے اس سلسلے میں اور کچھ نہیں کہا، لیکن اسی دن زنان خانے میں گیا اور کنیزوں میں سے ایک کو بلا کر اس سے پوچھا، شہزادی کا کیا حال ہے؟ وہ زندہ ہے؟ کنیز نے جواب دیا، اب تو خاصی بڑی ہو گئی ہے اور بہت ہی اچھا رنگ روپ پایا ہے، مگر آپ اس سب کا بادشاہ سلامت سے ذکر نہ کیجیے گا۔ لیکن وزیر دوڑا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور آتے ہی کہا، بادشاہ عالم، اگر آپ مجھ حقیر کی جان بخش دیں تو میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں۔ ہاں سناؤ، بادشاہ نے ہدایت کی۔ بادشاہ عالم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی زندہ ہے۔ بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اس نے فوراً حکم دیا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ بچی کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بہت لاڈ پیار کیا اور حکم دیا کہ خوشیاں منائی جائیں۔ 40 دن تک سارے شہر میں خوشیاں منائی گئیں۔ ادھر طاہر بھی ہنستا کھیلتا دن بدن بڑا ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے آنگن میں اپنے جیسے ایک لڑکے کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ گلی کو ڈنڈے سے اچھالا تو گلی اڑتی ہوئی جا کر اس کی نانی کے لگی، جو ایک طرف دھوپ میں بیٹھی چرخہ چلا رہی تھی۔ بڑھیا جھلا کر طاہر کو کوسنے لگی، تیری ایسی کی تیسی نالائق، بے باپ کے بچے، تو مجھے کیوں چھیڑتا ہے؟ جا اپنی منگیتر زہرا کے پاس چلا جا کے اس سے چھیڑ چھاڑ کر۔ طاہر دوڑ کر بڑھیا کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا، نانی جان، آپ کس زہرا کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے یہ بات کیوں کہی؟ چھوڑ دے میرا ہاتھ، بے باپ کے لڑکے، میں کہتی ہوں چھوڑ دے ابھی۔ بڑھیا چلا رہی تھی، لیکن طاہر نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا اور اس کی منتیں کرنے لگا، میری اچھی نانی، بتائیے نا، آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ آخر کار بڑھیا نے تنگ آ کر کہا، جا اپنی ماں سے پوچھ۔ طاہر بڑھیا کو چھوڑ کر دوڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچا اور پوچھا، امی جان، میری منگیتر کون ہے؟ سچ بتائیے، یہ بات تو تمہارے جاننے کی نہیں تھی، لیکن خیر بتاتی ہوں، ماں بولی، اور اس نے ساری باتیں طاہر کو بتا دیں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اب تو زہرا تمہیں ملنے سے رہی، وہ ٹہری بادشاہ کی بیٹی اور تم بیچارے یتیم ہو۔ امی جان، کوئی بات نہیں، میں بس سچی بات جاننا چاہتا تھا، طاہر نے ماں سے کہا۔ اسی دن سے طاہر زہرا کے ساتھ کھیلنے لگا۔ دن گزرتے گئے، طاہر اور زہرا بڑے ہو کر مدرسے جانے لگے۔ وہ دونوں مدرسے میں ساتھ بیٹھتے تھے۔ طاہر پڑھتا پڑھاتا خاک بھی نہیں تھا، بس ہر وقت زہرا سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دن استاد نے بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کی، بادشاہ عالم، یتیم وزیر زادہ طاہر آپ کی بیٹی کو پڑھنے لکھنے نہیں دیتا، ہر وقت اس کو باتوں میں الجھائے رکھتا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا، ان دونوں کے درمیان ایک دیوار بنوا دو۔ استاد نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن اسی دن طاہر نے دیوار میں ایک سوراخ بنا لیا اور پھر پہلے کی طرح زہرا سے باتیں کرنے لگا۔
طاہر اور زہرا دونوں ایک دن بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ جب دونوں بڑے ہو گئے تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ یہ بات بادشاہ کو معلوم ہوئی تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کاریگروں کو بلا کر ان کو حکم دیا کہ ایک صندوق تیار کرو۔ اس نے طاہر کو اس صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بادشاہ کا یہ ارادہ زہرا کو معلوم ہو گیا۔ وہ سونے سے بھری ہوئی ایک تشتری لے کر کاریگروں کے پاس گئی اور روتے ہوئے ان کی منتیں کرنے لگی، یہ سارا سونا لے لو، اگر اس سے تمہاری تسلی نہ ہو تو مجھ سے اور مانگ لو، لیکن صندوق ایسا مضبوط بناؤ کہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے اور ذرا لمبا چوڑا بھی ہو تاکہ اس کے اندر طاہر کچھ آرام سے سانس لے سکے۔ کاریگروں کو زہرا پر رحم آ گیا۔ انہوں نے سونا لے لیا اور زہرا کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا۔ کچھ دنوں میں صندوق تیار ہو گیا۔ زہرا منہ پر نقاب ڈال کے صندوق کو دیکھنے آئی۔ کاریگروں نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ صندوق بہت مضبوط اور کافی لمبا چوڑا بنا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ڈھنڈورچیوں کو بھیج کر شہری اور دیہاتی آبادی کو شہر کے میدان میں جمع کرایا۔ پھر وہ خود اپنے محل سے نکل آیا اور اعلان کیا، ہم نے طاہر کو موت کی سزا سنائی ہے، آج اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا جائے گا، دریا اس کو جہاں چاہے بہا کر لے جائے۔ سب کو طاہر پر رحم آ رہا تھا، لیکن ظالم بادشاہ کے ڈر سے کسی کو منہ کھولنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے سب دریا کے کنارے جمع ہو گئے۔ غم کی ماری طاہر کی ماں بھی آ گئی۔ وہ کنارے کی ریت پر اوندھے منہ کر کر کے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ ہجوم میں کھلبلی مچ گئی، لوگ چیخنے چلانے لگے، ایک ماں کو رلانے والے بادشاہ کی آنکھیں پھوٹ جائیں۔ یہ کیا اندھیر ہے کہ کسی لڑکی سے محبت کرنے پر کسی کو قتل کر دیا جائے، بادشاہ کو اس ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ اتنے میں اعلان ہوا کہ طاہر کو لایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے چیخنا چلانا بند کر دیا۔ ہجوم نے ذرا پیچھے ہٹ کر طاہر کے لیے راستہ خالی کیا۔ طاہر کی ماں نے اپنا سر اٹھایا، روتے ہوئے چلا کر کہا، مجھے آخری بار اپنے بیٹے کو دیکھ لینے دو۔ طاہر کو، جس کے ہاتھ رسی سے کس کر باندھ دیے گئے تھے، ماں کے پاس لایا گیا۔ ماں روتی ہوئی اپنے بیٹے سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنا سر بیٹے کے گھٹنوں سے لگایا، ایک دل دوز چیخ ماری اور بے جان ہو کر گر پڑی۔ لوگ چیخنے چلانے اور رونے لگے۔ جلادوں نے جلدی جلدی طاہر کو صندوق میں ڈال کر اس کا ڈھکنا بند کر دیا۔ طاہر اپنی زہرا سے پکار کر بس اتنا ہی کہہ پایا، زندہ رہا تو ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، اور میں مر گیا تو تمہاری محبت اپنے دل میں لے کر جاؤں گا۔ جلادوں نے صندوق اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ طاہر بہت دنوں تک صندوق کے اندر دریا میں بہتا رہا۔ بالآخر ایک دن صندوق شہر روم میں جا پہنچا۔ بادشاہ روم کی دو بیٹیاں تھیں۔ اس دن وہ دونوں اپنی کنیزوں کے ساتھ دریا پر نہانے آئی تھیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ دریا میں ایک صندوق بہتا چلا آ رہا ہے۔ صندوق قریب آ گیا تو بڑی شہزادی پانی میں اتر گئی اور اس نے اپنی چھڑی سے صندوق کو کھینچنے کی کوشش کی، لیکن چھڑی صندوق میں نہیں پھنسی۔ پھر چھوٹی شہزادی پانی میں اتری، اس نے بھی اپنی چھڑی سے صندوق کو کھینچنے کی کوشش کری اور چھڑی صندوق میں پھنس گئی اور چھوٹی شہزادی نے اس کو کھینچ لیا۔ صندوق کو کھینچ کر کنارے پہ لایا گیا تو دونوں شہزادیاں بحث کرنے لگیں کہ شکار کس کو ملنا چاہیے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ صندوق بڑی شہزادی کو ملے گا اور اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ چھوٹی شہزادی کو۔ یہ طے کر کے انہوں نے صندوق کو کھولا۔ کیا دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان پڑا ہے۔ اس نوجوان کے حسن کے آگے سورج کی چمک دمک بھی جیسے پھیکی پڑ گئی۔ اس کو دیکھ کر دونوں بہنوں میں پھر سے بحث شروع ہو گئی، لیکن چھوٹی شہزادی نے اپنی جیتی ہوئی چیز ہاتھ سے نہ جانے دی۔ اس دوران بادشاہ کے نوکر دوڑے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے اور اس کو خبر دی، بادشاہ عالم، آپ کی بیٹیوں نے دریا میں سے ایک صندوق پکڑا ہے اور اس کے اندر ایک نوجوان ہے جو حسن میں بے مثال ہے۔ چھوٹی شہزادی اس کو اپنا شوہر بنانا چاہتی ہے۔ آپ کو اس سے اچھا داماد شاید ہی مل سکے۔ بادشاہ نے اس خوشخبری کے لیے نوکروں کو قیمتی انعامات دیے
اور اپنے وزیر کو ساتھ لے کر خود دریا کے کنارے پہنچے۔ اس نے دیکھا کہ نوکروں نے جتنی تعریف کی تھی نوجوان اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ بادشاہ طاہر سے اس طرح ملا جیسے وہ اس کا اپنا ہی بیٹا ہو، اور کچھ دن بعد اس نے طاہر سے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کر دی۔ شادی کی دھوم دھام 40 دن تک برابر جاری رہی۔ بادشاہ زادی بہت خوبصورت تھی، زہرا سے بھی زیادہ خوبصورت، لیکن طاہر کو اپنا وہ وعدہ یاد تھا جو اس نے اپنی دور کی منگیتر سے کیا تھا۔ وہ شہزادی روم کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، بلکہ اس سے کبھی بات تک نہیں کرتا تھا۔ وہ بیچاری کڑتی رہتی، راتوں کو بلک بلک کر روتی اور سوچتی آخر یہ مجھ سے ذرا سی بھی محبت کیوں نہیں کرتے، میرے لیے ایک لفظ بھی منہ سے کیوں نہیں نکالتے۔ اس نے بار بار طاہر سے اس کی وجہ پوچھی، لیکن طاہر ہر دفعہ خاموش رہا۔ اس طرح 40 دن گزر گئے۔ 41ویں دن طاہر نے شہزادی سے کہا، آپ اپنے والد سے کہیے کہ طاہر ذرا دریا کے کنارے تک جانا چاہتا ہے۔ شہزادی دوڑی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی اور اس سے کہا، والد محترم، بادشاہ عالم طاہر بول پڑے، وہ ذرا دریا کے کنارے جا کر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر سن کر بادشاہ خوشی سے پھولے نہ سمایا اور اس نے فوراً حکم دیا کہ دریا کے کنارے بزم شادمانی کا انتظام کیا جائے۔ دریا کے کنارے جشن منانے بہت سے لوگ آئے۔ کنارے ایک اونچی جگہ پر طاہر کے لیے نرم و ملائم قالین بچھا دیے گئے۔ دسترخوان لگا کر طاہر کے لیے انواع اقسام کے کھانے چن دیے گئے۔ تھوڑی دیر میں طاہر آ گیا۔ اس کا چہرہ بہت اداس تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نام کو بھی نہ تھی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی میرے داماد کو سب سے پہلے مسکراتے ہوئے دیکھ لے گا میں اس کو سونے چاندی سے لاد دوں گا۔ یہ اعلان کر کے بادشاہ اپنے محل میں لوٹ گئے، لیکن طاہر بدستور چپ چاپ بیٹھا اداس نظروں سے دریا کے پانی کو تکتا رہا۔ طاہر کو یہیں بیٹھے رہنے دیجیے اور اب ذرا زہرا کا حال سنیے۔ طاہر سے جدا ہو کر زہرا دن رات برابر بہت اداس رہنے لگی۔ پھر ایک دن اس کے ظالم باپ نے ایک دوسرے بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ اس کی منگنی کر دی۔ اب تو اس کی قسمت بے انتہا غم و اندوہ اور مایوسی کی سیاہ چادر اوڑھ کر سو گئی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن زہرا نے خواب میں دیکھا کہ وہ طاہر کے ساتھ کسی باغ کے اندر ٹہل رہی ہے۔ وہ دھاڑے مار کر رو پڑی اور جاگ اٹھی۔ ممکن ہے کہ میرا طاہر زندہ ہو، کاش کوئی اس کی کچھ خبر لا دیتا، زہرا نے اداس ہو کر سوچا۔ اگلے دن زہرا سونے سے بھری ایک تشتری لے کر کارواں سرائے میں گئی۔ وہاں ایک قافلہ بان یعنی تاجروں کی قافلوں کی رہنمائی کرنے والا ایک آدمی رہتا تھا۔ زہرا سونے والی تشتری اس آدمی کو دیکھ کر اس سے منتیں کرنے لگی، آپ ساری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، مہربانی کر کے طاہر کو تلاش کیجیے، مجھے اس کی کوئی خبر لا دیجیے۔ قافلہ بان راضی ہو گیا۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر طاہر کی تلاش کرنے نکل گیا۔ وہ بہت دنوں تک گھومتا رہا، لمبے لمبے سفر کرتا رہا، کتنے ہی شہروں اور دیہاتوں میں طاہر کو تلاش کیا، لیکن کہیں اس کا اتا پتہ نہ ملا۔ چلتے چلتے گھومتے گھومتے قافلہ باں ایک دن ایک دریا کے کنارے پہ آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ دریا کے اونچے کنارے پر ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد بہت سے لوگ ناچ گا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ قافلے بان نے سوچا کہ ممکن ہو کہ طاہر انہی لوگوں کے بیچ ہو، ذرا اس کا نام لے کر تو دیکھوں۔ یہ سوچ کر وہ گانے لگا، میں ٹھہرا ایک قافلے باں، دنیا بھر میں گھومتا ہوں، طاہر جان کو ڈھونڈتا ہوں، کہاں گئے تم طاہر جان۔ طاہر نے اپنا نام سنا تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور جواب میں وہ بھی گانے لگا، ٹھہرو ٹھہرو قافلے باں، اپنا گیت ذرا پھر گاؤ، دیکھو اور قریب آ جاؤ، یہ بیٹھا ہے طاہر جان۔ تب یہ جاننے کے لیے یہ وہی طاہر جان ہے جس کی اسے تلاش ہے، قافلہ باں پھر گانے لگا، ناموں سے ہے بھرا جہاں، پر زہرا کا سن کر نام، اپنا سارا چین آرام، کھو بیٹھے گا طاہر جان۔ زہرا کا نام سنتے ہی طاہر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دوڑ کے قافلے بان کے پاس گیا اور اس کے اونٹ کی گردن سے لپٹ کر روتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا، مجھے زہرا کے پاس لے چلو۔
कम अज कम एक बार ही, फिर इसको देख लूं। ज़हरा की तो शादी हो चुकी है, वो तो अब कारा बातिर की बीवी बन चुकी है। काफलेबान ने बताया। अब आप इसको देखकर क्या करेंगे? और ये बात भी है कि आपको यहाँ रहते इतना अरसा हो गया है, आपने शायद शादी भी कर ली होगी। अब यहाँ से क्यों जाएं? आप यहीं रहें। मैं बस इतना जानना चाहता था कि आप जिंदा हैं या नहीं। यहाँ बादशाह की लड़की से मेरी शादी कर दी गई है, ताहिर ने बताया, लेकिन मैंने आज तक कभी नज़र उठाकर भी इसकी तरफ नहीं देखा और ना ही कभी इससे कोई बात की है। मेरी बात मान जाओ, मुझे ज़हरा के पास ले चलो। अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ, काफलेबान ने आखिरकार राजी होकर कहा। मगर पहले आप ज़रा अपनी बीवी से रुखसत ले लें। इसने तो आपसे मोहब्बत की शादी की है, उसका दिल दुखाना अच्छा नहीं होगा। ताहिर उसी वक़्त महल पहुंचा। उसने शहजादी के कमरे का दरवाज़ा खोला और एक पाँव अंदर और दूसरा पाँव बाहर रखते हुए शहजादी से कहा, मलका, आपने मेरे ऊपर जो एहसान किए हैं, इनके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आज मुझे ज़हरा का पैगाम मिल गया है और मैं अभी जा रहा हूँ। शहजादी ने पूछा, क्या दरिया आपको मेरे पास नहीं लाया था? क्या दूर वाली ज़हरा मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? हाँ, ये ठीक है कि दरिया मुझको आपके पास लाया था, ताहिर ने जवाब दिया, और ये भी ठीक है कि आप ज़हरा से बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे दुनिया में ज़हरा से ज़्यादा कोई भी अजीज नहीं। इसी वक्त ताहिर और काफलेबान दोनों ऊँटों पर सवार होकर चल दिए। वो चलते चलते एक मकाम पर पहुँचे जहाँ से 3 तरफ को रास्ते जाते थे। जहाँ ये तीनों रास्ते शुरू होते थे, वहाँ एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, जिस पर लिखा था कि दाईं तरफ का रास्ता जाने वाले को वापस नहीं लाता, बाईं तरफ का रास्ता कहीं ख़त्म नहीं होता और सीधा जाने वाला रास्ता पुरखतर है। काफलेबान सोचने लगा कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। आइए सीधा जाने वाले रास्ते पर चलें, ताहिर ने कहा। यह रास्ता खतरनाक ज़रूर है, लेकिन इस पर चलकर हम ज़हरा तक ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। वो बीच के रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी दूर चले तो एक शहर आया। यहाँ अभी हाल ही में 2 डाकू कैद से भाग निकले थे और यहाँ के लोग इन्हें तलाश करते फिर रहे थे। उन्होंने काफलेबान और ताहिर को देखा तो उनको वही डाकू समझकर पकड़ लिया और ले जाकर जिंदान में डाल दिया। ताहिर दिन रात जिंदान में कुड़ता रहा और इसकी मंजिल मकसूद तक थोड़ा सा फासला रह गया था, लेकिन वो हैरान था कि किस तरह जिंदान की संगीन दीवारों और लोहे के दरवाज़ों से बाहर निकले और अपनी ज़हरा तक पहुँचे। सोचते सोचते इसको एक बात सूझी। इसने सोचा कि क्यों ना मैं गाकर अपना हाल बयान करूं। मुमकिन है कि कोई ना कोई मुझे पहचान ले और मुझे छुटकारा दिला दे। ये सोचकर वो गाने लगा। जाना था मुझे महबूबा के पास, लंबा था रास्ता दिल में थी आस, जालिम ने मुझको जिंदान में डाला, ताहिर से छुटकर कुड़ती है ज़हरा। ये गीत वो रोज़ गाता था। आखिर एक दिन इस गीत को एक ताजिर ने सुन लिया, जो मदरसे में ताहिर के साथ पढ़ता था और हमेशा इसके साथ बैठा करता था। अरे, ये तो अपना ताहिर है। इस ताजिर ने सोचा, इसके सिवा और कौन इतने बरसों तक ज़हरा को याद रखेगा। ये सोचकर ताजिर फौरन जिंदान के निगाहबानों के पास गया और उनको अशरफियाँ देकर उनसे कहा, ताहिर को छोड़ दो, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। इसको तो अपनी मोहब्बत के सिवा और किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। पहरेदारों ने ताहिर और काफलेबान दोनों को जिंदान से निकाला और उनके ऊँट भी उनको वापस कर दिए। इन दोनों ने इस नेक दिल ताजिर का शुक्रिया अदा किया और इससे रुखसत होकर अपने रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते वो एक दिन सुबह के वक़्त अपने शहर पहुंच गए। कारवां सराय के पास आए तो काफलेबां वहीं रुक गया और ताहिर आगे चला। ताहिर चुपके से महल में दाखिल हो गया। उस वक़्त ज़हरा महल के बाग में सो रही थी। उसको जगाने की गर्ज से ताहिर दबी हुई आवाज़ से गाने लगा। ज़हरा ने ताहिर की आवाज़ सुनी तो खुशी से इसका दिल झूम उठा। उसने आंखें खोल दी। ताहिर को देखते ही बिस्तर से उठकर इसके पास भाग के आ गई। वो खुशी से हंस भी रही थी और रो भी रही थी। वो काफ़ी देर एक दूसरे को तकते ही रहे। इतने में
कारा बातिर की बहन ने इनको देख लिया। वो दौड़ती हुई अपने भाई के पास पहुंची और इससे कहा, ताहिर आ गया है। वो और ज़हरा दोनों बाग में हैं। कारा बातिर गुस्से में भरा हुआ बादशाह के पास पहुंचा और सारी बात इसको बता दी। बादशाह ने फौरन बाग में अपने सिपाहियों को भेजा। उन्होंने ताहिर को पकड़ लिया और ले जाकर एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया जिसमें घुटनों तक कीचड़ था और ऊपर से पानी टपकता था। दूसरे दिन बादशाह ने अपने वजीरों को और सलाहकारों को बुलाया। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि ताहिर के मामले में क्या किया जाए। फैसला किया गया कि इसके 2 टुकड़े करके शहर के दरवाजे के ऊपर लटका दिए जाएं। बादशाह के हुक्म पर शहर के तमाम बाशिंदों को मरकजी चौक में जमा किया गया। ज़हरा भी आ गई। सभी लोग बादशाह की अंधेर गर्दी पर गम गुस्से का इजहार कर रहे थे। कोई कहता था कि ताहिर बेचारा लौटकर आया ही क्यों। कोई दूसरा कहता कि इसको मोहब्बत खींच लाई है, लेकिन इसके लिए बेचारे नौजवान को क्यों कत्ल किया जा रहा है। लानत हो इस खूनखार बादशाह पर। सिपाही ताहिर को मैदान में ले आए। जल्लाद ने अपनी तलवार को और भी तेज कर लिया। लोग बादशाह पर लानत भेज रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। ज़हरा अपने बाप के पांव पड़ी, हाथ जोड़े, इसकी खूब मिन्नतें की, मगर वो भी अपने बाप के पत्थर दिल को नरम नहीं कर सकी। जब इसने देखा कि ताहिर जल्लाद के हाथ में आ गया है, तो इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्लाद ने तलवार के भरपूर वार से ताहिर के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। मैदान में कोहराम मच गया। सब चीखने चिल्लाने लगे। हजूम में से रोने और कराहने की आवाज़ें आने लगीं। एक बूढ़ी औरत आगे निकल आई और बादशाह से मुखातिब होकर गैज़ व गज़ब से कहने लगी, ए जालिम बादशाह, तेरा तख्त जल्लाद की तलवार की तरह खून से रंगा हुआ है। तूने ताहिर को कत्ल करा दिया, लेकिन इसकी मोहब्बत को कत्ल नहीं करा सकता। जब तक तुझसे गला नहीं छूटेगा, तब तक आसमान में कभी सूरज नहीं चमकेगा, पहाड़ों पर कभी बर्फ नहीं गिरेगी और दुनिया में कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। इतने में जल्लाद ने ताहिर के जिस्म के टुकड़े शहर के दरवाजे पर लटका दिए। तब अचानक बेहोश पड़ी हुई ज़हरा को होश आ गया। इसने अपना सर उठाया और अपने आप को कराहने से रोकते हुए पुकार उठी, आ रहे हैं ऊंट सफ बांधे हुए, शहर के बाहर है इनका शोर सा। और कसाई बाप ने ताहिर का जिस्म काट कर दरवाजे पर लटका दिया। बादशाह को इसका कोई जवाब देने की जुर्रत नहीं हुई। ताहिर की मौत के बाद ज़हरा ने सया मातमी लिबास पहनकर, चेहरे पर सियाह निकाब डाल के 40 दिनों तक ताहिर का सोग मनाया। 41वें दिन इसने अपने बाप से कहा, इजाज़त दीजिए कि मैं ताहिर की कब्र की ज़ियारत कराऊं। बादशाह ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन इसने कनीज़ों को ज़हरा के साथ कर दिया। ज़हरा ने मुट्ठी भर मोती अपने रुमाल में बांध लिए और एक तेज सी तेग ले ली। महल से बाहर आते ही ज़हरा एक एक करके मोतियों को रास्ते पर फेंकने लगी। कनीज़ों ने मोतियों को देख लिया और रुक रुक कर इनको उठाने लगीं। ज़हरा मोतियों को फेंकती गई और कनीज़ों से दूर होती गई। ताहिर की कब्र के करीब पहुंची तो इसने आखिरी मोती को फेंक दिया और कब्र की तरफ दौड़ पड़ी। कब्र पर पहुंचते ही इसकी कब्र की तरफ चल दी। कनीज़ें सब मोतियों को उठा चुकी तो दौड़ती हुई कब्र पर आईं। आकर क्या देखती हैं कि ज़हरा बेजान पड़ी हुई है। वो सब खूब रोईं और फिर उन्होंने ज़हरा को वहीं ताहिर के पहलू में दफन कर दिया। ज़हरा ने तेग को अपने सीने में चुबो लिया। कारा बातिर ने सुना तो इसने गिरज कर कहा कि ज़हरा मर कर भी ताहिर से मोहब्बत करती रहेगी, मैं इनको यूं ना छोड़ूंगा। ये कहकर इसने अपने हाथों अपनी जान ले ली। कारा बातिर की बहन ने लोगों से कहा, मेरा भाई ताहिर और ज़हरा को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसको इन दोनों के दरमियान दफन कर दो। क्या इन बेचारों ने जिंदगी में कुछ कम अजियतें सही थीं? अब मरने के बाद भी इनको अपने हाल पर नहीं छोड़ोगे? अजराहे करम, इनको अपने हाल पर छोड़ दो। आम लोगों में से कई एक ने कहा, लेकिन इनकी एक ना सुनी गई। जालिमों ने कारा बातिर को ले जाकर ताहिर और ज़हरा के बीच दफन कर दिया। ताहिर की कब्र पर सुर्ख गुलाब का पौधा उगा
اور زہرا کی قبر پر سفید گلاب، ان دونوں کے بیچ کارا باطر کی قبر سے سیاہ کانٹے نکل آئے، لیکن گلاب کے دونوں پودے بڑھ کر کانٹوں سے اونچے اٹھ گئے اور ان کی شاخیں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ تبھی سے ان دونوں پودوں پر ہر وقت پھول کھلے رہتے ہیں۔ یہ پھول بھی طاہر اور زہرا کی محبت کی طرح جاوداں ہیں۔